अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलासा तरावी सूरह हूद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह फरमाया कि सूरह हूद और इस जैसी दीगर सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह तबारक ताला की इस सूरत के अंदर एक जलालियत महसूस होती है, अल्लाह का जलाल महसूस होता है। आगाज़ इस बात से होता है कि किताब और उसकी हकीकत अल्लाह तबारक ताला की रुबूबियत और मालिकियत, और फिर मुसलसल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता है कि उन्होंने दावत पेश की, कौम ने क्या क्या रवैये उनके सामने पेश किए और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की गिरफ्त आ गई। तो वाक़अतन ये सूरत अपने अंदर बहुत ही गौर व फिक्र रखने का करने का एक मवाद रखती है। फिक्र करने वाले आदमी के लिए, सोचने वाले आदमी के लिए इसके अंदर बहुत सारी नसीहतें और ऐसी नसीहतें हैं जो बेदार करने के लिए, जगाने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ इस तरह होता है कि अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमुन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर। पहले कुरान मजीद की बात की जाती है कि ये पुख्ता आयात हैं, मुफस्सिल आयात हैं, और ये आयात, ये अहकामात उस रब्बे करीम की तरफ से भेजे गए हैं जो हकीम भी है और खबीर भी है। और फिर फरमाया कि तुम बंदगी न करो किसी की भी, सिर्फ अल्लाह ताला की। और जो मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी नज़ीर की है, बशीर की है, डराने वाले की है और बशार देने वाले की है। इस तरह सूरत का आगाज़ होता है। तो जो इस दावत को कबूल करता है उसको अल्लाह तबारक ताला बखूबी जानता है, लेकिन जो इस दावत से मुंह फेरता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे भी जानता है। तो ये जो मुंह फेरने वाली बात है, दावत से अपने आप को छुपाने की जो बात है कि कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में नजर ना आ जाएं तो मुनाफिकीन किस्म के लोग, मुशरिकीन किस्म के लोग इस दावत का सुनकर ही परेशान होते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इन अल्फाज में कहा कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। तो ये जो दुनवी मफादात के लिए राय हक को ठुकराते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि रिज़्क़ तो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में। जहाँ तक इंसानों का मामला है तो कितना भी भागें, कितनी भी चीज़ें करें, लेकिन वो जो ज़मीन व आसमानों का मालिक है और वो जो पूरी कायनात को चलाने वाला है, वो ज़रूर ज़रूर लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, वो देखना चाहता है कि आमाल के लिहाज से कौन खरे हैं, कौन खोटे हैं, कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं। तो कितना भी भागने की कोशिश करें
لیکن آزمائش شرط ہے۔ ان آیات کی سننے کے بعد بھی وہ لوگ یہ کہیں مشرکین مکہ کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ کب آئے گا، تو انہیں بتا دیا گیا کہ سزا کا وقت مقرر ہے، وہ جب آئے گا تو وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کرداروں کی بات کی ہے۔ ایک کردار وہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں تو آدمی فخر، غرور اور تکبر میں آ جائے، نہ ملے تو پھر ناشکری کرنے لگے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے جو صابرین والا کردار ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو بھی شکر کا رویہ ہونا چاہیے، اور نعمتیں نہ ملیں یا اس میں کوئی کمی ہو تو صبر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ پسندیدہ رویہ ہے اور وہ ناپسندیدہ رویہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید نے ایک بار پھر مشرکین مکہ کو چیلنج کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے خود ہی کوئی اپنا کلام بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، تو ان کو چیلنج دیا گیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُورٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن مجید جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آئیں اور اس میں بلائیں ان معبودوں کو جن کو وہ اپنا کارساز سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، معاون سمجھتے ہیں، ان کو بلائیں، لیکن وہ ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے جو ہمارا کلام ہے، جو ہم نے اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا۔ لیکن اصل میں یہ دنیا کے طالب لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، تو جو دنیا چاہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں تو ان کا حصہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ لیکن جو دنیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ان سے بڑے ظالم کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے قرآن نے ان پر ایسے ظالموں پر لعنت فرمائی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو لوگوں کو حق سے روکتے ہیں یا اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنے رب کے ہی ہو کر رہ گئے، یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ یہ اہل حق اور اہل باطل اس طرح ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی ہو جو اندھا ہو، بہرا ہو، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک آدمی جو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کی آیات کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی آیات کو پہچان رہا ہے، حق سچ کو پہچانتا ہے، یہ دیکھنے والا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی آیات کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، یہ اندھا ہے۔ تو یہ ہر لحاظ اندھا اور آنکھوں والا، سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طرح ہی باطل پر چلنے والے اور حق پر چلنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو لوگ
کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہو، کوئی الگ کوئی خاص نشانیاں ہوں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں ہوں گا۔ تو یعنی ان کی جو مختلف باتیں تھیں، مختلف الزامات تھے، من گھڑت چیزیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ان کی تردید کرا دی کہ نہیں، ایسی کوئی میری دعویٰ نہیں ہے، میری ایسی کوئی دعویٰ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے دعوت پیش کی، لیکن قوم نے اس دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مختلف دلیلیں دے کر سمجھایا، نشانیاں دکھا کر سمجھایا، اور بالآخر جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہر جاندار کا ایک جوڑا لیا اور اہل ایمان کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اس کا بیٹا ان خوش نصیبوں میں شامل نہ ہو سکا، اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا اور وہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کھڑے ہو گئے، لیکن پانی زمین سے بھی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی حتر سے پانی گرنے لگا۔ جب وہ بیٹا دیکھتا ہے کہ اب میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، پھر اپنے ابا کو آواز دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی، یہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، یہ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ تو اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر ایک یہ رویہ اختیار کیا کہ یا اللہ، میں کوئی ایسی آپ سے چیز نہ مانگوں جس سے تو ناراض ہو۔ تو میں اب گویا کہ طے ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے جو نافرمان ہے، دعوت کے حق کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا رویہ بھی یہی رہا، اور بالآخر ایک وقت آ گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی۔ یعنی الٹا ہود علیہ السلام پر قوم الٹے حملے کر رہی تھی کہ آپ غلط ہیں، ہمارے معبود سچے ہیں، یہ ان کا جواب تھا۔ لیکن قوم کا جواب یہ جب سامنے آیا تو بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد و ہود کی قوم کے لوگ۔ یعنی جو ان کا رویہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے رویے کے مطابق ان کو اس کا صلہ دے دیا۔ صالح علیہ السلام قوم کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو ان کو بھی یہی جواب دیا، قوم نے یہ جواب دیا کہ ان معبودوں کی پرستش روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کہ تو ہمارے ان معبودوں سے ہمیں دور کرتا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، تو یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لیکن اس نشانی کو بھی اس قوم نے مار ڈالا، اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔
تو जब ये सारे हुदूद उन्होंने क्रॉस कर लिए तो अल्लाह का अजाब उसी कौम पर आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के दावत के लिए एक पूरा कच्चा एक बछड़ा ज़बह कर लिया, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं, और फरिश्तों ने कहा कि हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं और आपके लिए तो बशारत है कि आपको अल्लाह ताला बेटा दे। इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया इस पर हंसने लगी कि इस बुढ़ापे के अंदर औलाद की खुशखबरी बड़ी अजीब है। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है वैसे करता है, वो उसका मालिक है, इस पर ताज्जुब की कोई बात नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम लूत की तरफ ये अजाब के फरिश्ते आए तो उन्होंने बड़ी हुज्जत की कि इनको मोहलत दी जाए, इनसे कोई रियायत की जाए, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि अल्लाह तबारक तआला का फैसला हो चुका है, अब कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। और जब फरिश्ते कौम लूत के पास पहुंचे तो कौम लूत के वो जाहिल लोग उन फरिश्तों के भी पीछे पड़ गए, जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके लिए औरतें मौजूद हैं, आप एक जायज़ रास्ता मौजूद है, तो एक गलत कारी की तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन वो बाज ना आए। बिल आखिर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी बस्ती से निकल जाओ, अहले ईमान को भी साथ ले जाओ, लेकिन अपनी बीवी को साथ न ले जाना। क्यों? ये बीवी भी तुम्हारे नुक्ते नज़र की नहीं है, तुम्हारे मसल की नहीं है, तुम जो दावत पेश करते हो उस दावत की अलमबरदार उसके हक में नहीं है, इसलिए उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों के हुक्म से वो उनको भी छोड़कर फिर वो चले गए और उस बस्ती पर अल्लाह तबारक तआला का अज़ाब आ। शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है कि शोएब अलैहिस्सलाम ने भी कौम को कहा, क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। उन्होंने भी यही दावत दी, लेकिन उसके साथ भी कौम ने रवैया वही मजाक का और टालने का और हीले बहाने का और मुख्तलिफ वो रास्ते जो शैतानी रास्ते हैं वो इख्तियार किए। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि देखो अपने रब से माफ़ी मांगो, उसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहीम है, अपने मखलूक से मोहब्बत करता है। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। लेकिन कौम वापस नहीं आई। कौम वापस नहीं आई तो फिर क्या हुआ? फिर कौम शुएब पर अजाब नाज़िल हो गया, और वो ऐसा अजाब आया कि वो ऊंधे के ऊंधे रह गए, और जिसके लिए फरमाया कि मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद वाले फेंक दिए गए थे। अल्लाह के अजाब से उनको कोई नहीं बचा सकता। कुरान मजीद ने ये कानून बताया है कि देखो जो जिसकी क़यादत में चलता है क़यामत के दिन भी उसी की क़यादत में होगा। क़यामत के रोज वो अपनी कौम की आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। जो मुतकब्बिरीन हैं, जो अल्लाह तबारक तआला की आयात को झुठलाते हैं, इनकार करते हैं, बगावत का रवैया अख्तियार किया हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, लीडर हैं, हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, हाँ इनकी क़यादत और इनकी लीडरी क़यामत तक कायम है। लेकिन कहाँ ले जाएगी? ये लीडर खुद भी जहन्नम में जाएंगे और अपनी रैया को, अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को भी जहन्नम में ले जाएंगे।
جس کا جو امام ہے، جو لیڈر ہے، جس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کے مطابق اپنی زندگی کا زمام کار چلاتا ہے، اس کی پیشوائی میں یہ بالآخر جہنم کا ٹھکانہ۔ قرآن مجید میں پھر چند بستیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ بستی والے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ نہ کام سکے، ان کی ہلاکت پر بربادی کے سوا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا کہ بستیوں کو ہم نے رلا دیا، بستیوں کو برباد کیا انبیاء کی دعوت کے ٹھکرانے کے نتیجے میں۔ اس لیے یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نیک بخت وہ لوگ ہیں جن کے رہنے کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ فرعون اور آل فرعون کو دعوت دو، پھر انہوں نے بھی دعوت کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار کیا اور جادوگر ہونے کی بات کی، مختلف الزامات لگائے، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل حق غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو سربلندی اور فتح نصیب ہوئی، فرعونی لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کی قصے ہم نے تمہیں بتائے ہیں تاکہ تم مضبوط رہو، مضبوط ہو جاؤ، تمہارے ساتھی بھی مضبوط ہو جائیں، اور انہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو دعوت حق کو قبول کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑے انعام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے بہت بری سزا ہے۔ اور یہ ہر چیز اللہ کے علم ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، بندگی اسی کی کرو، فَاعْبُدُوهُ۔ یہ سارے حکمران، یہ دولت کے پجاری، یہ اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے نظریات اور معبودات کے علم بردار، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اللہ کی بندگی کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ اللہ پر کرو۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ باخبر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔